میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. میری جو سیکنڈ وائف تھی طلاق یافتہ بھی ہے, ان کے پہلے سے 2 بچے بھی, فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو. وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے, صحیح ہے. کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ کروایا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں, 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دوسری کرنا چاہتے ہو, وہاں پیغام بھیج دو. میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو. انہوں نے پیغام بھجوا دیا. تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا. مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے, ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے. ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے. وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں. ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد, اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے. کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے. میں گیا, فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا نظریہ ہے, میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں, میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, وہ الگ رہے گی. یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھٹے جھگڑے, تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی, پہلی والی کی الگ لائف. میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, آپ گھر آ کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی سٹا مٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس ورس کوئی بھی, وہ آپ کو رائٹ ہے پورا. ویسے بھی سٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا. وہ جو بھی طلاق کا سنتا ہے, بچوں کا سنتا ہے, نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا. جو بھیجتے ہیں وہ بڈھے لوگ بھیج رہے ہیں, بڈھے 55 سال 60 سال اس عمر کے رشتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے بڑھاپا ابھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے ایک عیب کی بات ہے نا. تو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں آ رہے. میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے. کہنے 6 مہینے کا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیں آپ. میں نے کہا میں 6 مہینے کیا, آپ سوچنے کے لیے 10 سال کا ٹائم لے لیں, لیکن میں رکوں گا نہیں. مجھے اگر اس دوران کوئی رشتہ مل گیا اس سے اچھا تو میں وہاں ہاں کر دوں گا, کیونکہ میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں. میں دیکھو یہ اتنی تفصیل سے واقعہ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو کہ 4 شادیوں کا فلسفہ ہے کیا. میں نے کہا مجھے اگر اس دوران کوئی اس سے اچھا رشتہ مل گیا تو میں فوراً وہاں ہاں کر دوں گا, پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بھیج دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر لوں گا. میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں رشتے ملتے بہت مشکل سے ہیں. اس وقت تو میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا. میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکالتے تھے. میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکاح کا دوسری شادی کے لیے. لنگڑی, ان کے ابا نے ڈانٹ کے بھگایا ہے مجھے. لنگڑی لڑکی, نہ کوئی حسن و جمال, اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو. لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بیساکھیوں سے چلتی تھی بیچاری. میں نے کہا دوسری پہ تو نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو پاگل ہیں, آپ نہ کرو, آپ کمارے سے کر دو. میں نے اللہ کی قسم لقوا کی مریض خاتون کو پیغام نکاح بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے. لقوا کی, منہ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا لقوا سے, ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا تھا دوسری شادی. میں بالکل ینگ تھا, کیوں, مجھے پتا تھا بھائی دوسری پہ رشتہ ملنا بہت مشکل کام. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ایپ برداشت کر, ایک فلسفہ نظریہ زندہ ہو جائے گا. مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا, ایک ٹینشن ہی لے کے پالتا. لیکن میں جب 4 شادیوں پہ بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے نا آپ نے عمل کیا, تو میں یہ مثال تو دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے عمل کیا. میں 6 مہینے گزر گئے, نہ مجھے ملا نہ ہم بھی جہاں جاتے, اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں. بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے کہہ رہے تھے رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے تمہیں تو نہیں ملے گا رشتہ, ہمیں بھی نہیں ملا. تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بلایا. جب ہم وہاں گئے ہیں, پہنچے ہیں, تو میرے ساس سسر اللہ ان کی عمر برکت دے میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کہنے لگے, میری خالہ بھی تھیں, انہوں نے کہا بھائی بات سب طے ہو گئی کہ بھائی چلو. اب دیکھو انہوں نے نہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی, نہ مسلک دیکھا. ان کو پتا تھا بھائی بیٹی کی ضرورت ہے, بچی کو کب تک گھر بٹھائیں, اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مسلک کو مت دیکھو, صحیح ہے نا. بچی کو گھر مل رہا ہے, ٹھکانہ مل رہا ہے, میاں مل رہا ہے, اور بچے بھی رکھ رہا ہے یاد, بس اور کیا چاہیے. تو ان کے سامنے مجھے تقریریں نہیں کرنی پڑی ہیں 4 شادیوں کے فضائل پر.
ان کی نیڈ تھی, ان کی ضرورت تھی, ان کی سمجھ میں آ گیا. پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا, مجھ سے پوچھے بغیر کہہ دی. وہ بھی بھر گئے, ابے یہ کیا, چلو ہم دوسری پہ دے رہے ہیں, ابھی پھر مزید بھی کرے گا یہ. اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا, ہم آ گئے گھر, میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلی دے دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے گا. یہ میں نے تسلی دے دی. میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے تسلی دی؟ یعنی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے, تو شادیوں میں شادی کرتا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے تیرے دنیا میں. اب میں نے کہا معاملہ ہو گیا خراب, اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی خراب. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے, یہ نکاح سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. میٹنگ ہوئی, میں ان کے گھر چلا گیا, اسی طرح آ کے بیٹھا, ساس سسر میرے آ کے بیٹھے سامنے. میں نے کہا پہلے آپ, انہوں نے کہا نہیں پہلے. میں نے کہا پہلے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح نامے پہ لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا, اسی کی تیسی. میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ غصے میں آ گئے نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ تیسری شادی بھی کرو گے, پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میری پہلی بیوی فٹ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ فٹ فاٹ, کوئی بیماری نہیں اس کو, میرے اس سے بیٹا بھی ہے, بیٹیاں بھی ہیں, سب اولاد ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں دوسری شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا. ہاں مجھے رشتہ ہی کوئی نہ دے کہ پہلے ایک جب ہوتی ہے تو رشتہ ملنا مشکل, دو ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل, نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے ساری زندگی ایسی بیٹھ رہا ہوں. لیکن جہاں آپ کی بیٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن رہی ہے کیونکہ اکلوتے کا آپشن, اچھے اکلوتے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے. اب دیکھو کتنے بڑا میں نے بم سر مارا کہ نہیں مارا, وہ ٹینشن میں آ گئے یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سوچ لیں, سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ابھی نکاح ہوا تھوڑی ہے, آپ کو بھی حق ہے نہ انکار کر دیں. میں نے کہا انکار کر دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو اس سے بہتر کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں کریں. انہوں نے کہا نہیں مل رہا نا, مسئلہ تو یہی ہے. تو پھر وہ میرے سامنے میری ساس سے کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے. اتنی, یہ لفظ ان کا مجھے یاد ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر. اور پھر وہ کہنے لگے کہ 1 نمبر آدمی کا ملنا بہرحال مشکل ہے. یہ بندہ میں کوئی گھما نہیں رہا بات کو, اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے, وہ کر رہے تھے نا اس لیے میں پارسل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اتنی بات ضرور ہے کہ بندے میں گھما نہیں رہا بات کو, کہ گھما رہا ہے, یوں کر رہا ہے, ادھر نہیں, ایکچولی دیکھیں گے. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بھائی جب دوسری ہے تو اسلام میں تیسری بھی جائز ہے.